تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ بزرگوں اور بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا مجمع اور یہ ہمارا جو جمع ہونا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے آخرت بنانے کے لیے ہے۔ یہ کوئی رواجی سیاسی مجمع ہمارا نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کی فکر آوے اس کے لیے یہ جمع ہونا ہے۔ اس لیے ہر آدمی دیکھے کہ اس مجمع سے مجھے اس لائن سے کتنا فائدہ ہوا، مجھے آخرت کی فکر آئی نہیں آئی، میرے ذمے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق باقی تھے، کیونکہ بہت سے حقوق اللہ تعالیٰ کے ہمارے ذمے باقی ہیں، بہتوں کی نمازیں باقی ہیں پڑھی نہیں ہیں، بہتوں کے روزے باقی ہیں۔ ہاں، ایسے بہت کم لوگ ہوں گے کہ بالغ ہونے کے بعد سے ان کے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہو، یہ بہت کم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے حقوق باقی ہیں اور اسی فکر نہیں آئی ہے۔ کسی قرض والے کا قرضہ ہوتا ہے تو آدمی کو نیند نہیں آتی کہ اس کے ادا کرنے کی تاریخ ہے۔ ہاں، بینک کا ادا کرنے کی تاریخ ہے تو اس کی نیند بھاگ جاتی ہے۔ جی ہاں، لیکن اللہ کے حقوق کے بارے میں ایسا ہے نہیں۔ یہ ہمارے مجمع اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اپنی آخرت جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس کی فکر آئے۔ اگر یہ بڑھتی ہے تو سمجھو کہ یہ دوا ہم کو شوٹ کر رہی ہے، تبلیغ۔ اگر یہ نہیں بڑھ رہی ہے تو دوا شوٹ نہیں کر رہی ہے۔ اس لیے یہ مجمع شوق پورا کرنے کے لیے نہیں ہے آپ یہاں آئے اور فوٹو لیا، یہ جیسے آپ لوگوں کی عادت ہے، یہ حرام ہے۔ یہ یہاں آ کر حرام کام نہ کریں مسجد میں بیٹھ کے، جی ہاں، بلکہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کی طرف متوجہ رہیں اور بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ بات سننے کی نہیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے ڈاکٹر کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کیا کہا، وکیل نے کیا کہا، کیونکہ وہ تو پیسے بھی لے گا، بات بھی کرے گا، تو اس کے بعد دھیان سے سنتے ہیں۔ کیوں کہ نقصان کا خطرہ ہے۔ دین کی بات میں یقین کمزور ہو گیا، نفع نقصان کی فکر نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی اپنی زندگیوں کو سنبھالنا ہے، برباد نہیں کرنا ہے۔ اپنی زندگیوں کو سنبھالنا ہے۔ ایک ہی مرتبہ زندگی ملے گی، ہر دن ایک ہی مرتبہ ملے گا، دوسرے دفعہ نہیں ملے گا۔ اس پر دھیان رکھیں۔ تو یہ بھی اس دھیان رکھنے کی بات ہے کہ زندگی کیوں دی گئی ہے؟ کیا زندگی برباد کرنے کے لیے دی گئی ہے کہ زندگی برباد کرو، یا زندگی میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرو، یا دوسروں کو نقصان پہنچاؤ؟ اس کام کے لیے زندگی نہیں دی گئی۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، ایک ہی بار ملے گی، ایک ہی بار دنیا میں آئے گا، ون وے ہے، گھڑی گھڑی آئے گا نہیں جائے گا، ایک ہی مرتبہ، ایک ہی مرتبہ آنا جانا ہے، دوبارہ آنا جانا نہیں۔
اس لیے زندگی کی قیمتی بہت قیمتی ہے، ایک ہی دفعہ ملے گی، اور اس زندگی کو بارے میں یہ بتایا کہ یہ زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے، اس نے خود ہی دی ہے، خود ہی واپس لے گا۔ جیسے کوئی امانت ہمارے پاس رکھ جاتا ہے تو خود ہی رکھ جاتا ہے، خود ہی لے جاتا ہے۔ امانت کسی سے وہ رکھ گیا لے گیا، تو زندگی امانت ہے، اللہ نے دی ہے، اور وہی واپس بھی لے لے گا۔ کب لے گا یہ نہیں بتایا۔ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کی موت اچانک آتی ہے، پہلے سے وہ وقت نہیں مانگتے، جیسے بڑے بڑے لوگ وقت مانگتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، اپائنٹمنٹ۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ موت ہر آدمی کی اچانک آئی، والموت یاتی بغتۃ، ہر آدمی کی موت اچانک آئے گی۔ والقبر صندوق العمل، اور ہر آدمی کی قبر اس کے عمل کا صندوق ہے، اس کے عمل کا ایک بکس ہے۔ بکس میں لوگ رکھتے چیزیں رکھتے ہیں، ایک ضرورت کے وقت میں کھول کے نکالتے ہیں تاکہ مل جائے صحیح صحیح۔ تو یہ بتایا قبر کے بارے میں کہ ہر آدمی کی قبر وہ اس کے عمل کا صندوق ہے، اس نے کیا کیا عمل کیے ہیں وہ جا کے وہاں جمع ہوتے ہیں۔ جب کھولے گی تو اس کو وہ سب نظر آ جائیں گے۔ اس لیے یہ زندگی جو ہے بڑی امانت ہے۔ اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے ہم کو۔ آج کل تو پیغاموں کا زمانہ ہے، آپ کا میسج ہے، آپ کا میسج ہے، تو یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا پیغام دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا پیغام دیا ہے؟ ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم کو ایک پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اللہ نے دنیا کو تو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا انعام ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے پیدا کی۔ ہاں، سمندر میں جو موتی ہیں وہ کس کے لیے؟ مچھلیوں کے لیے، وہ بھی آپ کے لیے۔ لوگ نکالتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، سمندر میں موتی پیدا ہوتے ہیں، وہ خاص قدرت سے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے۔ حالانکہ آپ نے مانگا نہیں ہے، مانگا تھا۔ پوری دنیا کے بارے میں یہ فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے اللہ نے پیدا کر دی، یہاں کی ہر چیز چھوٹی بڑی، یہاں کا سونا چاندی، یہاں کی ہر چیز وہ آپ کے لیے پیدا کی، اور کسی جانور کے لیے وہ نہیں پیدا کی، آپ کے لیے پیدا کی۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، لوہا ہو، لکڑا ہو، جانور ہو، سونا ہو، چاندی ہو، زمین ہو، آگ ہو، پانی ہو، کون سی چیز ہے جس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ کون سی چیز ہے جس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ کیوں کہ آپ کے فائدے کے لیے پیدا کی۔ یہ اللہ کا احسان بتایا کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ساری چیزیں تمہارے مانگنے سے پہلے پیدا کر دی۔ تمہیں اپنی ضرورت کی خبر نہیں تھی، اللہ کو معلوم تھا اس کو کیا ضرورت پیش آئے گی، اللہ کو معلوم تھا اس کو کیا کیا ضرورتیں پیش آئے گی، تو اس کے لیے سارا بندوبست اپنی قدرت سے کر دیا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے نفع
کے لیے پیدا کیا، تمہاری ضرورت کے لیے پیدا کیا، تمہاری راحت کے لیے پیدا کیا. یہ کام تو اللہ کا تھا، وہ اللہ نے کر دیا. آگے ایک پیغام اور ہے، ایک دعوت اور ہے. وہ کیا ہے کہ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا، دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا. اگر دنیا کے لیے پیدا کیا ہوتا تو کوئی دنیا میں مرتا ہی نہیں. کیوں کہ ہم تو اس کے لیے ہیں، ہم تو مریں لیکن کوئی بچتا نہیں ہے، سب مرتے ہیں، سب مرتے ہیں. کوئی باقی نہیں رہے گا سوائے اللہ کی ذات کے. تو یہ پیغام دوسرا ہے کہ اللہ نے تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا، کہ دنیا کی زندگی دے کر کے دھیرے 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 تم کو آخرت میں لے جائیں گے. لقمان حکیم اپنے بیٹے سے یہ نصیحت کرتے تھے. لوگ اپنے بیٹوں کو نصیحت نہیں کرتے. ہاں، دنیا دلواتے ہیں، دنیا کی ترقیاں دلواتے ہیں، اپنی اولاد کو نصیحت نہیں کرتے. سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ نصیحت کرتا ہے تاکہ یہ برباد نہ ہو جائے. تو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے اس دن سے تیری چال آخرت کی طرف ہے. جس دن سے پیدا ہوا اس دن سے چال کس طرف ہے؟ آج 2 دن کا ہوا، 3 دن کا ہوا، بچہ سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہوگا، ابھی آخرت کی طرف جا رہا ہے. تو اپنے بیٹے کو ہی سمجھاتے تھے، آخرت سمجھاتے تھے کہ تو جب سے پیدا ہوا ہے تیری چال آخرت کی طرف ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے کہ تیری روز روز کی رفتار آخرت کی طرف. اور یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے کہ ہر آدمی کی رفتار روزانہ اپنی آخرت کی طرف ہے. وہ روزانہ آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے، موت کی طرف بڑھ رہا ہے. اور ہر آدمی کی موت کہ وہ اس کی گدی پر سوار ہے، حدیث میں اس کی گدی پر سوار ہے، وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا. جیسے آپ گھوڑے پر سوار ہیں، گھوڑے کا نام آپ کے ہاتھ میں ہے، گھوڑا نہیں بھاگ سکتا. کہ اس کی موت کہ اس کی گردن پر سوار ہے، وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا. جہاں اس کی موت لکھی ہے وہاں جائے گا اور وہاں جا کے مر جائے گا. 2 چیزیں ہیں، ہر آدمی کی موت، ہر آدمی کی روزی. جہاں جس کی روزی لکھی ہے وہاں وہ جائے گا، جہاں جس کی موت لکھی ہے وہاں وہ جائے گا. ہاں، جس ملک میں آپ کی روزی لکھی ہے اس ملک میں آپ کو جانا پڑے گا، چاہے کوئی بھی سبب بنے. جیل میں روزی لکھی ہے تو جیل میں جانا پڑے گا. محل میں روزی لکھی ہے تو محل میں جانا پڑے گا. قدرت ہے، قدرت کرے گی سارا کام. یہ محل میں کیسے جائے گا؟ یہ تو مزدور آدمی ہے، کہ مزدور آدمی محل میں جھاڑو دینے جائے گا؟ تو مزدور محل میں کیسے جائے گا؟ بولو، جھاڑو دے گا. ہاں، تو سارا محل اس کے آنکھوں نیچے ہے. جی ہاں، محل میں جانا لکھا ہے تو محل میں جائے گا، جیل میں جانا لکھا ہے تو جیل میں جائے گا. امریکہ میں روزی لکھی ہے تو امریکہ جائے گا. میں جب امریکہ گیا تھا تو بیمار ہوا، تو بیماری بات اچھی ہوئی تو ساتھی ملنے کے لیے آئے تھے. جو سنتے تھے وہ انہوں نے کہا تمہاری روزی یہاں لکھی ہے، تمہاری روزی یہیں لکھی ہے، اس لیے تمہیں یہیں رہنا ہے. تو تم 2 کام کرو، پاک روزی کھاؤ، نیک عمل کرو. ایک پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا نبیوں کو بھی اور امتوں کو بھی کہ روزی پاک پاک کھاؤ اور اعمال نیک نیک کرو. تو تم نیک نیک اعمال اور تبلیغ کرنے ہے، ہم نے جہاں جانا تبلیغ کرنے ہیں. تو وہ آئے تھے بیمار پرسی کے لیے،
نہیں خیر خبر لینے کے لیے تو وہ خیر خبر لینے کے آئے، ہم اپنا کام کریں گے. میں نے کہا آپ لوگ نیک کام کرو اور پاک پاک روزی کھاؤ، ناپاک روزی مت کھاؤ. ناپاک روزی جانور کھاتا ہے. ناپاک روزی کون کھاتا ہے؟ جانور. آدمی ناپاک روزی نہیں کھاتا. اللہ نے ناپاک روزی کے لیے ہم کو نہیں پیدا کیا، ہماری روزی پاک بنائی. ورزقکم من الطیبات، اللہ نے تمہیں پاک پاک چیزوں کی روزی دی ہے. کوئی پھل ناپاک پیدا ہوتا ہے؟ بولو. کوئی سیب ناپاک پیدا ہوا؟ کوئی دانہ ناپاک پیدا ہوا؟ کبھی نہیں. پاک پاک چیزیں کھلاتے ہیں. احسان ہے اللہ کا. رزقکم من الطیبات، تمہیں صاف ستھری چیزوں سے اللہ نے روزی دی ہے. یہ دعوت ہے کہ اپنی روزی پاک بناؤ، ناپاک روزی مت کھاؤ کہ جس میں دوسرے کا حق ہو یا جس میں خدا کے حکم کے خلاف ہو. یہ ناپاک بن گئی، یہ نہ کھاؤ. پاک پاک روزی کھاؤ، نیک نیک عمل کرو. تو میں ان سے یہ کہتا تھا تو خیر خبر لینے کے وہ یہ ضروری ہے. یہ کیوں کہ ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں. کسی طرف؟ آخرت کی طرف. اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ہاں، جو محنت دعوت اور تبلیغ کی ہو رہی ہے اس کا سب سے بڑا اثر یہی ہے کہ اس محنت کرنے والوں میں آخرت کا فکر سب سے زیادہ ہو. ورنہ ایک اوپری بات ہے، پھر اوپر سے اوپر نکل جائے گی کہ آخرت کا فکر سب سے زیادہ ہو. کیونکہ ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہاں آدمی ریل کی طرف جا رہا ہے کہ ریل نہ چھوٹ جائے. کہ ہاں تو کتنے احتیاط سے جاتا ہے، وقت سے پہلے پہنچ جائے گا. یہاں سامان کو بھی دیکھے گا، ٹکٹ کو بھی دیکھے گا، وقت کو بھی دیکھے گا کہ مسافر ہوں، سب چیزیں دیکھوں گا. کیونکہ میری وجہ سے میری جگہ کوئی دوسرا نہیں دیکھے گا. میرا ٹکٹ، میرا سامان، میری سیٹ مجھے دیکھنا ہے، تو مجھے صبر کرنا ہے. ایسے ہی میرے دوستوں، ہم آخرت کی جا رہے ہیں تو اپنی سب چیزیں دیکھیں، اپنی سب چیزیں دیکھیں جس کی وجہ سے آخرت آسان بنے. آج ہمارے ذہنوں سے آخرت غائب ہے. ہمارے ذہنوں سے، حالانکہ ہم آخرت کے ماننے والے ہیں. مسلمان تو وہی ہے نا جو آخرت کو ماننے والے. بعد سے بعد الموت، ہمارا ایمان ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی اور ہے، وہ اصل ہے، وہ آخرت ہے. لیکن اس کی طرف سے ہمارے دل فکر سے خالی ہے کہ آخرت کیسے بنے گی. جیسے دنیا تو بنتی ہے مال اولاد سے. دنیا کی آبادی میں دو چیزیں ہیں نا، تو کیا ایک مال اور ایک اولاد. مال ہے اور اولاد نہیں ہے تو یہ بوجھا بوجھا رہتا ہے. کیا کرے، مال نہیں ہو، اولاد نہیں ہے، کوٹ میں دعا کرو. بیوی بہت پریشان ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، کوٹ خالی ہے، تاکہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ. کہ اولاد نہیں ہے یا مال نہیں ہے. دنیا کی رونق کے لیے یہی دو چیزیں ہیں، مال اولاد بس. لیکن آخرت کے لیے کیا؟ آخرت کے لیے دوسری چیزیں ہیں. مال اولاد تو وہاں تک ہے جہاں تک آنکھیں کھلی ہے. جب آنکھیں بند ہو جائے گی تو پھر مال اولاد سے کوئی تعلق نہیں، ختم. جب تک آنکھیں کھلی ہے تب مال اولاد، میری اولاد میرا مال، بعد میں ختم. اس لیے میرے دوستوں، اصل دعوت جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنی آخرت بنانے کے بعد کہ ہم کو آخرت کی طرف اللہ لے جا رہا ہے اور اس کا وقت بتایا نہیں ہے. وہ اچانک لے جائیں گے، اچانک لے جائیں گے. اس لیے کہ آپ کو اس کے بارے میں چوکنے رہو. اس لیے صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے، ہماری نیتیں تو صرف آخرت بنانے کی ہے. ہم اپنی دنیا سے آخرت بنائیں.
دنیا اس لیے قیمتی ہے کہ یہاں سے آخرت بنے گی، حدیثوں میں ہے، ورنہ دنیا تو مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، پڑھتے نا یہ تو مچھر کے پر کے برابر ہی نہیں ہے، لیکن حدیثوں میں ہے کہ وہ دنیا کیا ہی اچھی ہے جو آخرت کے کام میں مددگار بنے، کیونکہ آخرت یہیں سے کمائے گا، دوسری جگہ آخرت کمانے کی نہیں ہے، یہی دنیا آخرت کمانے کی ہے۔ جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو آخرت کمانے کی کوئی جگہ نہیں، پھر تو آخرت بھگتنی ہے، اگر بگڑی ہے تو بھگتنی ہے، اور بنی ہے تو پھر عیش کرنا ہے، ہمیشہ کا عیش ہو جائے گا، اس بار یا اس بار، آدمی مرنے کے بعد اس بار یا اس بار، یہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آدمی مرنے پر یا اس بار یا اس بار، اور یہ بات اتنی پکی تھی کہ آپ نے قسم کھا کے یہ بات بتائی کہ میں خدا کی قسم کھا کر آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی، اس پار کے اس پار، اس لیے مسئلہ بڑا نازک ہے، مسئلہ بڑا نازک ہے، یہ آدمی اس بار ہو گیا کہ اس بار ہو گیا، پھر کوئی اپیل نہیں ہے، پھر دنیا میں اپیلیں ہوتی ہیں نہیں، یہاں تو پھر کوئی اپیل نہیں، یا اس بار یا اس بار، اس لیے زندگی بہت کانٹے کی ہے اور بہت نازک مسئلہ ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو، اچھی بات ہے، آخرت کے لیے بنے تو ہمیں آخرت کے لیے کیا کرنا چاہیے، آخرت کا کیا سامان ہمارے پاس ہو، آخرت کا کیا سامان ہمارے پاس ہو جس کی وجہ سے ہماری آخرت بنے، تو آخرت بنانے کے لیے سب سے پہلا سامان وہ آدمی کا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آخرت بنانے کا پہلا سامان، کلمہ، یہ کلمہ ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی کلمہ آیا ہے، آخرت بنانے کے لیے سب کو یہی دیا، ایک ہی، اللہ کی بات بدلتی نہیں، کبھی کچھ ایسا نہیں ہوتا، اللہ کہتے ہیں میری بات بدلتی نہیں کہ کبھی کچھ کہوں کہنا، دو باتیں کہی کہ میری بات بدلے گی نہیں اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا نہیں، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید، میری بات بدلے گی نہیں اور بندوں پر میں ظلم کرتا نہیں، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے، وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے، تو اس لیے تمام لوگوں کو سب سے پہلے آخرت بنانے کے لیے کیا دیا، لا الہ الا اللہ، یہ آخرت بنانے کا پہلا سامان ہے، اس کے بغیر آخرت نہیں بنے گی، اس لیے کہتے ہیں اس کلمے کو کثرت سے پڑھا کرو، کیا کرو، ہاں آج ہی نیت کرو اس کو کثرت سے پڑھنے کی، صبح بھی شام بھی ہر وقت بھی، کیوں، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلت دینے والا نہیں، کوئی حیات دینے والا نہیں، کوئی موت دینے والا نہیں، سوائے اللہ کا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سمجھ میں آئی نا بات، کلمے کا یہ مطلب ہے کہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ، نفع کس کے ہاتھ میں اور نقصان کس کے ہاتھ میں، دشمنی کس کے ہاتھ میں، دوستی کس میں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی سب کا مالک بھی ہے، جب وہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو پھر نہیں ہوگا،
ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کے بعد اللہ بے قابو ہو گئے کہ تو بن گیا میں کیا کروں، ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا کہ درجے نے غلط سی دیا، غلط کاٹ دیا، کبھی کیا غلط کٹ گیا، اللہ ایسا نہیں ہے. اول تو اللہ غلط کرتا نہیں، اللہ سے بھول ہوتی نہیں، اللہ سے چوک ہوتی نہیں. لا یضل ربی ولا ینسا، کہ میرا پروردگار بھولتا بھی نہیں ہے، چوکتا بھی نہیں ہے. اللہ اللہ ہے اپنی شان صفات کے ساتھ، بھول چوک نہیں ہے وہاں. جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. اللہ کسی کی حیات چاہیں گے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور اللہ کسی کی موت چاہیں گے تو کوئی بچا نہیں سکتا. ہاں کوئی بچا نہیں سکتا. حیات دینے والا، موت دینے والا، یہ ہمارا ایمان ہے کہ حیات کون دے گا؟ حیات دوائیں دے گی. ہاں حیات دوائیں دے گی، دوائیں پیو نہیں تو مر جاؤ گے. کہ نہیں، حیات دینے والا تو ایک ہی ہے، جو سورج کو نکالتا ہے اور جو سورج کو ڈباتا ہے وہی حیات دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. سورج روز نکلتا ہے، روز ڈوبتا ہے، ایک حیات ہے ایک موت ہے. اس میں کسی کا دخل ہے؟ دن لمبا ہو گیا، دن چھوٹا ہو گیا، ہوتا ہے نا. دن چھوٹے ہے تو کسی کا دخل نہیں ہوتا کہ دن لمبے ہو گئے اور دن چھوٹے ہو گئے. جن ملکوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں وہاں رات کو بھی ڈیوٹیاں چلتی ہے، کیونکہ دن تو چھوٹے ہو گئے اور ڈیوٹی تو ہے 6 گھنٹے کی، تو وہ رات کو بھی ڈیوٹی کراتے ہیں کیوں؟ دن چھوٹے ہو گئے. ان کے قابو میں نہیں کہ دن بڑے کریں. دن بڑے کرے، دن چھوٹے کرے، رات چھوٹی کرے، رات بڑی کرے، زندگی چھوٹی دے، زندگی بڑی کرے، یہ کون کرے گا؟ صرف اللہ کرے گا. اگر یہ بات دلوں میں بیٹھ جائے ایمان کی تو دلوں کو چین ہو جائے. آج ہمارے دلوں میں یہ بات نہیں ہے، اس لیے ہر بات سے گھبراتے ہیں، ہر بات سے گھبراتے ہیں. ہاں ہر خیال سے گھبراتے ہیں. اس لیے فرمایا اس کلمے کو روز پڑھا کرو اور اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا. ہماری حیات بھی اللہ سے ہے، ہماری موت بھی اللہ سے ہے، ہماری عزت، ہماری ذلت، یہ سب اللہ سے ہے. جب تک اللہ ارادہ نہیں کرے گا یہاں کچھ نہیں ہوگا. یہ پکی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حالات کو دنیا کے اسباب سے نہیں جوڑا ہے کہ بھائی لوگ مالدار ہو جائیں گے تو ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ مال سے حالت اچھی ہو جائے گی. کہ مال لے کر بھی حالات بگاڑے، مال لے کر بھی پریشانی میں ڈالے. اللہ چاہے گا تو پریشانیاں دور ہوگی، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی. یہ دعوت ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے سمجھو، نفع ہو، نقصان ہو، عزت ہو، ذلت ہو، پریشانی ہو، راحت ہو، یہ کہاں سے آتی ہے؟ کہ وہ اللہ کے فیصلے سے آتی ہے. اس کا نام ایمان ہے. اس کا نام کیا ہے؟ ایمان. کہ اللہ کے فیصلے میں کوئی شریک نہیں ہے. اس میں لاز نہیں کرتا تو میں کر دیتا ہوں، کیسا نہیں ہوتا. اس اوپر ہے کہ نیچے والا نہیں کرتا اور اوپر والا کر دیتا ہے. دنیا میں ہوتا ہے ایسا؟ تو نیچے کا ادھیکاری نہیں کرتا تو اوپر کا ادھیکاری کر دیتا ہے. کیوں؟ کہ وہ شریک ہے اس کا ادھیکاری میں. اللہ کا کوئی شریک نہیں. اللہ اکیلا ہے اپنی خدائی کے ساتھ، اپنی بڑائی کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے فیصلے کے ساتھ. اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. اس لیے ہمارا ایمان، ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک پیغام دیا. اگر آپ چاہو تو آپ کو سناؤں. سننا چاہتے ہو؟ پیغام دیا ہے. پیغام یہ دیا ہے کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. یہ پیغام دیا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر دیں گے. آسان راستہ کہ اپنا معاملہ کس سے ٹھیک رکھو تو پھر یہ سارے معاملے نیچے کے وہ ٹھیک ہو جائیں گے.
کیونکہ چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے، خزانے بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور چابیاں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کھولے گا تو چیز آئے گی، اللہ بند کرے گا تو نہیں آئے گی۔ جس چیز کو اللہ بند کرے وہ نہیں آ سکتی، جس کو اللہ کھولے وہ رک نہیں سکتی۔ یہ بات ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لہا، کہ جو رحمت کا دروازہ اللہ بندوں پر کھولے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ بند کر دے تو اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ کوئی پاور، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ نے بند کیا وہ کھولے۔ اللہ کو ایسا سمجھنا چاہیے، سمجھے نہیں؟ ہمارا ایمان اور یقین اللہ کے بارے میں بہت کمزور ہو گیا، ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا وہ ہے، ورنہ اس مجلسوں میں جاتے ہیں جہاں یہ باتیں ہوتی ہے، جھوٹی باتیں ہیں وہ اچھی لگتی ہے، جھوٹی باتیں، بوگس باتیں۔ لقمان حکیم نے بیٹا جھوٹ، کہ جھوٹ تو پرندے کے گوشت کی طرح مزیدار ہوگا لیکن اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اور ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا۔ تمہارے سارے کاموں کی پوری چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نفع چاہے گا تو نفع ہوگا، نقصان چاہے گا نقصان ہوگا، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ اللہ ٹھیک کر دے گا۔ کتنا آسان راستہ، کتنا آسان راستہ۔ اور اللہ کو ہی ناراض کیا ہے اوپر تو ساری مخلوق ناراض ہو جائے گی۔ ہاں یہ مصیبت ہے، اللہ ناراض ہے تو پھر ناراضگی وہاں سے آتی ہے، پھر بیٹے بھی ناراض ہیں، بیوی بھی ناراض ہے، پڑوسی بھی ناراض ہے، پارٹنر بھی ناراض ہے، افسر بھی ناراض، سب ناراض، سب ناراض ایک طرف سے۔ کیوں؟ کہ اوپر اللہ ناراض ہے۔ اس حقیقت کو کوئی کہتا بھی نہیں اور سمجھتے بھی نہیں، اور وہ تو سب سمجھا لیں کہ جو لوگ اپنا خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق کو اللہ معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ کتنا آسان رہتا ہے کہ اللہ کو خوش کرو، پھر اللہ تمہیں خوش کر دے گا، اللہ تمہارے حالات صحیح کر دے گا۔ حالات اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حالات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں حالات ہے؟ کہ اس کی دلیل تمہارا اپنا وجود ہے۔ تم کو بچپنا کس نے دیا تھا؟ ماں کے پیٹ میں سے نکال کر بچپنا کس نے دیا؟ پھر جوانی کس نے دی؟ پھر بڑھاپا کس نے دیا؟ پھر موت کس نے دی؟ تو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ نہ بچپنا تمہارے ہاتھ میں ہے، نہ جوانی تمہارے ہاتھ میں ہے، نہ بڑھاپا تمہارے ہاتھ میں ہے، بلکہ تمہارا سر سے لے کر پیر تک خدا کی قدرت تمہارے اوپر کام کر رہی ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ میری قدرت کے نشان تمہارے وجود میں، تمہاری ذات میں، تم سوچتے نہیں ہو؟ اوپر سے نیچے تک ہم قدرت کے تابع ہیں۔ بچپنا اللہ نے دیا، جوانی اللہ نے دی، بڑھاپا اللہ نے دیا۔ ایک زندگی میں تینوں حالات آتے ہیں، بچپنا آیا، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، یہ تین حالات تو انسانوں کی زندگی پر ہے ہی ہے۔ یہ کس نے دیے ہیں؟ تو بتاؤ، اللہ نے دیے۔ بچپنے کا ایک زمانہ، جوانی کا ایک زمانہ، بڑھاپا کا ایک زمانہ، اس سے آگے کوئی نہیں جاتا، اس سے آگے کوئی نہیں جاتا۔ معلوم ہوا کہ سارا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی ساری دنیا کا مالک بن جائے تو بھی یہ تین باتیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک اللہ وہ رہیں گے، بچپن میں رہیں گے، پھر زمانے میں رہیں گے، بڑھاپے میں رہیں گے، موت رہیں گے، چاہے وہ ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے۔ ہاں، مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دلیل ہے کہ تمہاری جانوں کو اور تمہاری ذاتوں کو دیکھو کہ اللہ کی قدرت چل رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟
ہاں کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، یہ ضروری ہے، کیونکہ ہر آدمی مر کر کے اللہ کے پاس جائے گا اور کہیں نہیں جا سکتا، اب کہیں بھاگ نہیں سکتا، دنیا میں تو بھاگ جاتے ہیں، سمندر پار ہو جاتے ہیں، ہاں اللہ سے کون لگے؟ وما نحن بمسبوقین، اللہ کہتے وما نحن بمسبوقین، ہمارے یہاں سے کوئی نہیں چھوٹ سکتا۔ ہاں دنیا کی طاقتوں کو تو لوگ ہراتے ہیں کہ بھاگ گئے، نکل گئے، فرار ہو گئے، اللہ کے معاملے میں کہ اللہ کے معاملے ایسا نہیں، وما نحن بمسبوقین، ہم سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، ہم سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، پورا قابو ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہم کو کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ کیا کریں گے کہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دیں گے۔ اس لیے ہم کو معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ایمان دیا ہے۔ کیا دیا؟ اللہ نے ہم کو ایمان دیا، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے پہلی چیز، پہلا نمبر ہمارا آخرت بنانے کے لیے وہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کو پڑھو اور کثرت سے پڑھو اور اس کا یقین پیدا کرو کہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ کرنے والا ہے۔ اللہ کبھی دیر سے کرتے ہیں، کبھی جلدی بھی کرتے ہیں، تو آدمی گھبرائے نہیں، آدمی مانگتا ہے نا اللہ سے، تو اللہ کبھی دیر سے کریں گے اور کبھی جلدی بھی کر لیں گے، وہ تو اس کی حکمت ہے۔ بعض پھل دیر سے آتے ہیں، بعض پھل جلدی آتے ہیں۔ آپ لوگ زمین سے کہ بعد 4 مہینے کے بعد آپ کاٹ کے کھائیں، اور بعد دیر سے آتے ہیں، ہم لگایا ہے کہ دیر سے ہوگا، تو بعض چیزیں دیر سے ہوگی، بعض چیزیں جلدی ہوگی، وہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ سے اپنا تعلق صحیح کریں کہ مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو، اس کا فکر ہر آدمی کو ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو، کیونکہ میرے سارے مسائل اس کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جتنے حالات آتے ہیں وہ اوپر سے آتے ہیں۔ حالات کہاں سے آتے ہیں؟ اوپر سے۔ چین کے حالات آئیں گے تو اوپر سے آئیں گے، بے چینی کے حالات آئیں گے تو اوپر سے آئیں گے، دشمنی کے، دوستی کے، نفع کے، نقصان کے، وہ اوپر سے آتے ہیں، اور کوئی فیکٹر نہیں ہے اس کی، قدرت سے آتے ہیں۔ اس لیے ہم کو راستہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے اللہ کو راضی کر لو تاکہ حالات صحیح آئیں۔ اتنا آسان راستہ بتایا، نہیں تو اس کے پاس جاؤ، پھر اس کے پاس جاؤ، دنیا میں وہی بڑا ہے سب سے، اسی کے پاس جاؤ، اور اس کے پاس کہ اس کے پاس ایمان کے ساتھ جاؤ۔ کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی زندگی موت دینے والا نہیں سوائے اللہ۔ یہ ایمان ہے۔ اس ایمان کو اپنے دل میں دھرو، اس کلمے کو پڑھو اور بار بار پڑھو، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ سے اپنے حاجتیں مانگو۔ کیا مانگو؟ اور کسی سے مت مانگو۔ کوئی نہیں دے گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا، کوئی نہیں دے گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا، اللہ چاہے گا تو کوئی نہیں روکے گا۔ یہ ایمان بنانا ہے۔ آج ہم اسباب سے متاثر ہیں اور قدرت سے بے خبر ہیں۔ قدرت سے بے خبر ہے کہ سب چیز تو قدرت سے ہوگی، اسباب سے تھوڑی ہوگی۔ اسباب میں بھی جب ہوگا جب قدرت ہوگی، زمین سے جب ملے گا جب قدرت ہوگی۔ اللہ قدرت سے دے گا، اس زمین سے دیں گے، آسمان سے بھی دیں گے، ہر جگہ سے دیں گے۔ ہاں قدرت ہے، تو اللہ اپنی قدرت سے دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کو راضی کرو تاکہ قدرت تمہارے ساتھ ہو جاوے۔ کیا ہو جاوے؟ اللہ کی قدرت تمہارے ساتھ۔ تو اللہ کی قدرت ساتھ ہونے کے لیے ایک تو ایمان ہے۔ کیا ہے؟ کہ اپنا ایمان بناؤ، ان اللہ مع المؤمنین، کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے کہ کہا۔ تو اپنا ایمان بناؤ۔ ایمان بنانے کے لیے کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھو اور کلمے کی محنت کرو۔
کیا کرو؟ ہر کلمہ کہتے ہیں عربی میں بول کو، کلمہ یہ عربی لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے بول، زبان کا بول۔ دنیا میں ایک میں مثال دیتا ہوں، دنیا میں جتنے بول بولے جاتے ہیں ہر بول کے ساتھ ایک محنت ہوتی ہے۔ کھیتی ایک بول ہے، تو خالی بول ہے یا کھیتی کی لمبی چوڑی محنت ہے؟ تجارت یہ کیا ہے؟ ایک بول، تو خالی بول ہے؟ کتنی محنت ہے، کتنے بازار، کتنے فیکٹریاں، کتنے ٹرانسپورٹ، ہوائی جہاز مال لا رہے ہیں، کشتیاں مال لا رہی ہے، کیا تجارت کے نام پر یہ سب ہو رہا ہے؟ تو تجارت ایک بول ہے، اس کے نام پر کتنی محنتیں ہیں۔ کھیتی ایک بول ہے، اس کے نام پر کتنے، نوکری ایک بول ہے، کتنے لوگ محنت کرتے ہیں نوکری میں۔ ایسے میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ ایک بول ہے، اس کی بھی محنت ہے، یہ خالی بول نہیں ہے، کیونکہ جس بول کی محنت نہیں ہوگی اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ جی ہاں، سمجھ نہیں بات؟ بہت سے بولے سے بولے جاتے ہیں، بہت سے نعرے لگتے ہیں، اس میں کچھ نہیں ہوتا، خالی نعرے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں کہ اس کے پیچھے کوئی محنت ہی نہیں ہے، خالی نعرے ہیں۔ ورنہ ہر بول کے ساتھ ایک محنت کی وجہ سے اس کا فائدہ۔ تو کلمہ ایک بول ہے، اس کی محنت ہے، اس کی کیا محنت ہے؟ کہ کلمے کی محنت یہ ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کو کرو اور دوسروں سے کراؤ، اور جو کام اللہ کو ناپسند ہے اس کو چھوڑو اور دوسروں سے چھڑاؤ۔ بھلی بات کا حکم دو، بھلی بات کو چلاؤ، بری بات سے منع کرو، بری بات کو چھوڑو، یہ کلمے کی محنت ہے۔ سمجھ نہیں آئے؟ جس کو تبلیغ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ تبلیغ کمانے خالی چکر چلا لگانا نہیں، جتنی برائیاں زندگی میں سے ہے وہ نکالو، دوسروں میں ہے تو ان کو سمجھاؤ۔ جیسے ڈاکٹر سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے، اگر تم پرہیز نہیں کرو گے تو پھر یہ بڑھ جائے گا، تم کھانے کی خدمت کھانا ورنہ یہ بڑھ جائے گا، تو وہ ڈراتا ہے اسے بیماری سے، ہاں، تاکہ بیمار پرہیز کرے اور اس سے بچے۔ ایسا اللہ بھی ڈراتے ہیں کہ یہ مت کرو نہیں تو یہ ہو جائے گا، نماز مت چھوڑو ورنہ مصیبت آ جائے گی، زکوٰۃ مت روکو ورنہ مصیبت آئے گی، اللہ کے فرائض کو مت چھوڑو ورنہ مصیبتیں آئے گی، جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس میں مت جاؤ ورنہ مصیبتیں آئے گی۔ یہ دعوت ہے کلمے کی، کہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ محنت ہوتی ہے۔ کلمے کی محنت، ہر بول کے ساتھ محنت ہے نا، تو یہ بول کلمے کی محنت ہے کہ کلمے والے اعمال کرو۔ کلمے والے اعمال میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ کیا اللہ کی عبادت کو، کہ کلمے کی محنت لی ہے، اللہ کی عبادت کو۔ عبادت یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، کہ اللہ کا ہم پر کیا حق ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، ان کا نام تھا معاذ، کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ کہ نہ مجھے نہیں معلوم۔ نبی ہیں، مطلب آئے ہیں بتانے کے لیے، تو پوچھا پہلے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے، کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ دیکھو اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کی عبادت یہ میرے بھائیوں اللہ کا حق ہے، کہ کلمہ پڑھا ہے تو اب اللہ کی عبادت لاگو ہو گئی۔ اور عبادت دو چیزوں سے ہوتی ہے، جان سے، مال سے۔ عبادت کیسے ہوتی ہے؟ جان سے، سر سے لے کر پاؤں تک، اس کو جان کے کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ اللہ کا حق ہے۔ لوگ اس سے غافل ہیں، کسی کا قرضہ ہو، کسی کا حق ہو تو اس کے بارے میں فکر ہوتی ہے، اس کی دینے کی تاریخ ہے، بینک کا قرضہ ہے تو اور پاسبل، کیونکہ ان کا پاور ہے وصول کرنے کا۔
تو اس کا ضرور ڈر لگے. لیکن اللہ کے بارے میں لوگ بے خوف ہے کہ اللہ کا حق ہے وہ ادا نہیں ہوتا. نماز نہیں ادا ہوتی. نماز اللہ کا حق ہے. نماز اللہ کا حق ہے. عبادت اللہ کا حق ہے. یہ سمجھنا چاہیے. تبلیغ میں یہ ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے. سب سے پہلے اس نے پیدا کیا ہے اور پھر موت کے بعد اپنے سامنے اللہ حاضر بھی کریں گے ہر ایک کو کہ انہیں کیا 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 نہیں کیا. اس کا حساب ہے. تو پہلا حق عبادت ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ پڑھا اب عبادت کہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرو. عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ کی مدد جتنی ملے گی جتنی اس کی عبادت کی جائے گی. یہ قاعدہ ہے. لوگ اللہ سے مدد چاہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ مدد کرے. قرضہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. تو مدد لینے کا کیا راستہ بتایا؟ کیا راستہ بتایا؟ عبادت. کہ اللہ کی مدد اس جتنی ملے گی جتنی اس کی عبادت کی جائے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تیری ہی عبادت کریں گے تو اس سے مدد لیں گے. تو یہ اصولی بات ہے یہ کہ اللہ کی مدد اس وقت ملے گی جب اللہ کی عبادت کی جائے گی. جب اللہ کی عبادت ہی نہیں ہے اور اللہ کا حق مارا ہے تو مدد کہاں جائے گی؟ جیسے اپنے دکان والے نے ایک مرتبہ ادھار دیا لیکن آپ نے وہ چکایا نہیں تو دوسری دفعہ وہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے, اس نے پچھلے مہینے کا حساب تو دیا نہیں ہے اس لیے اب اس مہینے میں نہیں ملے گا. بند کر دیا. دستور ہے, لین دین ہے. لے جاؤ دے جاؤ, لے جاؤ دے جاؤ. دنیا میں یہ تو چلتا ہے. اللہ سے نہیں جائے کہ عبادت کرو مدد لو, عبادت کرو مدد لو, عبادت کرو مدد. عبادت تو چھوڑ دی, نماز نہیں پڑھتے. نماز غلط پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں وہ غلط پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو صحیح نماز پڑھتے ہیں. اب مدد کر جائے گی بولو. اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے مدد لینے کا پہلا راستہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. کلمہ عبادت کرانے کے لیے آیا ہے. کلمہ پڑھو عبادت کرو, کلمہ پڑھو عبادت کرو. اپنی نمازوں کو ٹھیک کرو. کیا کرو کہ نماز کے ذریعے سے مددوں کے دروازے کھلتے ہیں. مدد کے دروازے سے بند بارش بند ہوئی تو نماز پڑھ کر بارش کھلوائی. اور بارش بہت ہو گئی تو نماز پڑھ کر اس کو بند کروائی. ہاں, یہ تاثیر ہے نماز کے اندر کہ اپنی نماز بناؤ گے تو رکی ہوئی ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی. ہاں, مشکلات آسان ہو جائیں گی. دعا مانگی بیماری دور ہو گئی. کیا دور ہو گئی؟ دعا مانگی. کیوں؟ نماز پڑھ کے دعا مانگی. تو صحابہ کرام نے اپنی نمازیں بنائی, پھر نماز کے ذریعے سے دعا مانگی. تو جو بات نہیں ہو سکتی تھی وہ بھی ہو گئی. ابی بن کعب ایک صحابی ہیں, تو وہ مطلب اپنی جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں. صحابہ اپنی جماعتوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جاتے تھے. تو راستے میں بارش ہوئی تو انہوں نے دعا مانگی, اے اللہ بارش یہ تو سب کی کام کی چیز ہے, یہ تو بند نہ ہو, لیکن میرا سامان اور میں نہ بھیگوں. میں نہ بھیگوں. سمجھ میں نہیں بات. دعا کون مانگتا ہے جانتے ہو؟ جن کو اللہ پر یقین ہوتا ہے. کیا اللہ کرنے والا ہے, اللہ کرنے والا ہے, اللہ کرنے والا ہے. ہم کہ بارش ہو رہی ہے دیکھتا نہیں, ٹھیک ہے بارش ہو رہی ہے, بارش میں لوگ بھیگتے ہیں, اسے کوئی انکار نہیں کرے. لیکن اللہ قدرت والا ہے کہ بارش بھی ہو اور بھیگنے نہیں دے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور جلنے نہیں دیا, تو یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا, اللہ نے جلنے نہیں دیا. موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈوبنے نہیں دیا. ان کو بھی ان کی پوری جماعت کو جو ہزاروں کے تعداد میں تھے ان کو پانی میں ڈوبنے نہیں دیا. اور فرعون کی فوج ڈوب گئی اور ان کو ڈوبنے دیا. کس نے کیا؟ یہ ایمان کی بات کہ اللہ چاہے گا وہ ہوگا. پانی ڈوباتا, آگ نہیں جلاتی, اللہ کرتا ہے.
یہ یقین انہوں نے پیدا کیا تھا کہ اللہ کرنے والا ہے. جب اللہ کرنے والا ہے تو مانگنے میں کیا حرج ہے؟ جی ہاں، تو دعا مانگے گا اللہ. آلو بارش تو لوگوں کے لیے ہے، وہ سب کی ضرورت ہے، یہ تو ہوتی رہے اور میرا نہ بھیگے. تو جب منزل پر سب لوگ پہنچ گئے تو سب بھیگے بھیگے، یہ کورے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی، سب بھیگے ہیں تم کورے ہو؟ میں نے اللہ سے دعا مانگی. اتنا آسان راستہ کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میرا نہ بھیگے، تو اللہ نے وہ کر دیا. تو اللہ کی مدد اتنی ملتی ہے جتنی اس کی عبادت کی جاتی ہے. یہ مثال ہے، وہ یہ مثال غلط نہیں ہے، صحیح بات ہے. اللہ سے مدد لینے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کی عبادت کرو، ورنہ اللہ سے کوئی زور زبردستی کوئی بات کرا سکتے ہو؟ اللہ سے کوئی دگا پھٹکا کر سکتے ہو؟ جیسے دگے پھٹکے سے بہت سے کام ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہاں، اللہ بڑی قدرت والا ہے، بہت جاننے والا ہے، اس کے دل میں کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں. اس لیے کوئی دگا وہاں نہیں چلتا. ہاں، کوئی بات چلے گی تو عبادت چلے گی، عبادت کے راستے سے مدد آئے گی. اس لیے ہم کو تعلیم دی ہے کہ اللہ کی مدد لینے کے لیے اپنی عبادتیں ٹھیک کرو. کیا کرو؟ اپنی نمازیں ٹھیک کرو. پھر نماز پڑھ کر کوئی نا امید نہ بنے. نماز کے ذریعے سے اللہ نے بڑے بڑے مسئلے حل کیے ہیں. ہاں، بڑے بڑے مسئلے نمازوں سے حل ہوئے کہ نماز پڑھ کر دعا مانگی تو آسمان سے فرشتے نازل ہوئے. نماز پڑھ کے آسمان سے بارش ہو گئی. پانی نہیں ہے، صحابہ کے پاس ایک سفر میں پانی نہیں ہے، دعا مانگی تو پانی برسا. کیوں؟ دعا مانگی ہے نماز پڑھ کر کے. تو نماز کے ذریعے سے اور عبادت کے ذریعے سے اللہ کی مدد بھی جاتی ہے. اس لیے سب سے زیادہ وزنی تو کلمہ ہے، کلمہ کے بعد نماز ہے. ہماری دعوت میں ہے کہ اپنی نمازوں کو صحیح کرو. 100% مسلمان نمازی بن جائیں دنیا میں، مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. پکی بات ہے کہ 100% مسلمان کیا بن جائیں؟ نمازی بن جائیں. بس کہ ان کے مسئلے حل ہو گئے، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسولی. اللہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نمازیں قائم کرو، زکاتیں ادا کرو، رسول کی تابعداری کرو تو میں تمہارے ساتھ. جب اللہ ساتھ ہے تو کس کی ضرورت ہے بتاؤ؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس کی خدائی بہت بڑی ہے. تو اللہ نے کہا تم نمازیں قائم کرو، زکات دو، رسول کی تابعداری کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. علم کہ 100% مسلمان نمازی بن جائیں پھر اللہ کا ساتھ ہو جائے گا. اس کی دعوت ہے. اس کی کیا ہے؟ ایک ایک مسلمان اپنی زندگی میں اپنی نماز کو صحیح بنا، اور گھر پر نہیں جا سکتا بنا سکتا تو اللہ کے راستے میں جائے. یہ اللہ کا راستہ اس لیے ہے کہ اپنی نمازوں کو، اپنی دینی زندگیوں کو صحیح کرو. یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. کیا ہے؟ چلتا پھرتے کام بھی ہوتے نا، چلتے پھرتے کوارٹر بھی ہوتی ہے. کوارٹ، چلتے پھرتے کوارٹ. جب کیس بہت بڑھ جاتے ہیں تو کیمپ لگتے ہیں ججوں کے. اب تو نہیں لگتے، پہلے لگتے تھے کہ بھائی لاؤ، جیسے ڈاکٹروں کے کیمپ لگتے ہیں مریضوں کے لیے آنکھوں کا ہے نہیں کہ بہت لوگ نابینا ہے تو کتنوں کو بلائیں گے، کتنوں کو تاریخ دیں گے کہ کیمپ لگاؤ. اور کیمپ لگا ڈاکٹروں کو بھیجو تو ڈاکٹر آتے ہیں اور ان مریضوں کی آنکھوں کو ٹھیک کرتے ہیں. چلتی ملتی ڈاکٹری، مجھے اس کی مثال دینے، چلتی ملتی ڈاکٹری، تاکہ ہر ایک کو فائدہ ہو جائے. ہر ایک کو. بعض لوگ دواخانے نہیں جا سکتے، فیس نہیں ہے، پیسے نہیں ہے. جی ہاں، آج کل تو یہ ہو گیا ہے. تو کیا کریں کہ کیمپ لگاؤ، ڈاکٹروں کو بھیجو. ڈاکٹروں کو بھیجتے ایسے میں رہ جاؤ. یہ چلتی پھرتی تبلیغ کہ چلتی پھرتی دینداری. اپنی دینداری میں پھرو تاکہ دینداری آئے، پھرو تاکہ دینداری آئے. ایک دوسرے دین لو، دین لو، دین لو. اپنے سے زیادہ جاننے والوں کے ساتھ نکلو تاکہ سیکھو، اپنے سے کم جاننے والوں کے ساتھ نکلو تاکہ ان کو سکھاؤ. یہ طریقہ تھا صحابہ کا کہ اپنے سے زیادہ جاننے والوں سے سیکھو اور اپنے سے کم جاننے والوں کو سکھاؤ. یہی طریقہ تھا جو آج ہے.
اس وقت مدرسے نہیں تھے، دارالعلوم نہیں تھے، کالج نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، مسجدیں تھی. کیا تھا؟ مسجدیں تھیں، اور مسجدیں ہی بنتی تھی. مسجدوں کے راستے سے محنت ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 10 برس کے سال میں 4000 مسجدیں بنی. 10 برس میں 4000 مسجد، یعنی 4000 مرکز. مسجد خالی 5 مرکز کے نماز کے بعد بند ہو جائے وہ نہیں، جیسے ہمارا دنیا میں آج 5 وقت پڑھ بند ہو تو. ہاں ہمارے یہاں تو خیر نہیں ہے، لیکن دوسرے ملک میں 5 وقت نماز پڑھی بند. اور اب کیا کرنا ہے، نماز تو ہو گئی جاؤ. حالانکہ مسجد تو زندگی بنانے کے لیے ہے، خالی 4-5 رکعتوں کے لیے تھوڑی ہے. ویسے مسجد کے راستے سے زندگیاں بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ حرکت کی ہے دینی زندگی پیدا کرنے کے لیے. کیونکہ اب جب آدمی بڑا ہو گیا تو وہ تو مدرسے میں جا نہیں سکتا، عمر ہو گئی، عمر کی وجہ سے دوسرے تقاضے بھی ہو گئے، گھر کے بھی دوسرے. لیکن یہ راستہ ایسا ہے کہ ہر حال میں آدمی اس کو کر سکتا ہے. کہتے بھائی 4 مہینے اللہ کے راستے میں جاؤ، 4 مہینے جا سکتا ہے تو 4 مہینے تو بہت کچھ سیکھ کر کے آئے گا. چلتا پھرتا مدرسہ ہے. اپنے سے کم جاننے والوں سے سیکھو، اپنے سے کم جاننے والوں کو سکھاؤ، اور زیادہ جاننے والوں سے سیکھو. اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، سیکھنے کا بھی ثواب، سکھانے کا بھی ثواب. ہاں، اور اس محنت سے جو محنت ہوگی چلتے پھرتے کریں گے، اس محنت سے حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے دین کی محنت ضرور کرو. اس محنت کی وجہ سے اللہ تمہاری پریشانیوں کو اٹھا لے گا. یہ بڑی بشارت ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور نکلتے نہیں ہیں. وہ جو نکلتے ہیں وہ بھی صحیح سمجھتے نہیں، وقت پورا کر کے آ جاتے ہیں. یہ بھی کسر ہے کہ وقت پورا نہ کرے، کام پورا کرے. وقت پورا کرنا الگ ہے، کام پورا کرنا الگ ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں یا سو گئے بیٹھے بیٹھے؟ کام پورا ہو اس کی فکر. 4 مہینے میں اتنی برکت ہے کہ اگر آدمی صحیح چلے تو وہ اللہ کے ولیوں والے راستے پر آ جائے گا. ولی نہیں بنے گا، ابھی ولیوں والے راستے پر آئے گا. جسے دین چھوڑتا ہے تو شیطان والے راستے پر چلا جاتا ہے، پھر آگے شیطان ہو جاتا ہے وہ خود بھی. پھر بری بری موتیں ہوتی ہیں. یہ راستہ اس وقت ہے کہ اللہ کے راستے میں جاؤ تو کہ یہ ولی بننے کا راستہ ہے، مومن بننے کا راستہ ہے. اس کا مومن بنے گا، ولی بنے گا. ایک کام ہے میرے دوستوں، خالی یہ نہیں کہ 4 مہینے لگے، کہ 4 مہینے صحیح لگے. بہت بڑا اثر ہے اس کے اندر. بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں، وہ سمجھاتے بھی نہیں ہیں زیادہ. نکلو نکلو کی بات چل رہی ہے. مجھ کو یہ بھی شکایت ہے، بھائی جس کو نکالو اس کو آخرت سمجھاؤ کہ تو آخرت بنانے کے لیے جا رہا ہے. اپنی آخرت بنا کیا؟ تو آخرت بنانے کا کیا لیتے ہو؟ جب اللہ کے راستے میں نکلے گا تو اور اللہ کو یاد کرے گا، 5 نمازیں مسجد میں پڑھے گا، ذکر کرے گا، تعلیم میں بیٹھے گا، عبادت کرے گا، دعا مانگے گا، تو یہ 4 مہینے کی محنت کی وجہ سے اس کے دل کا دروازہ کھولے گا. اس کے دل کا دروازہ کھلے گا. ہاں، ابھی دل کا دروازہ بند ہے غفلت کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے. اس کے دل کا دروازہ کھلتا ہے. جب دل کا دروازہ کھلے گا تو اس کو کیا نظر آئے گا معلوم ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے گناہ نظر آئیں گے. کیا نظر آئیں گے؟ جیسے ایکس رے کی مشین میں بیماری نظر آتی ہے. ایکس رے کی مشین میں کیا نظر آتا ہے؟ میرے پاؤں میں فریکچر ہو گیا ہوا تو میں سمجھا موچ آئی ہے، تو ساتھیوں نے بہت مالش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر ہم بنگلہ دیش گئے. مجھے کسی نے کہا کہ آپ دکھاؤ ڈاکٹر کو، کب تک مالش کرو گے؟ تو میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو مجھے بتایا دیکھیے آپ کے پاؤں میں فریکچر ہے، ہڈی پھٹ گئی ہے. تو اس نے ہڈی بتائی مشین میں. ایسے ہی میرے دوستوں جب اللہ کے راستے میں چلے گا تو یہ بھی ایک مشین ہے. آپ اس کو اپنے گناہ نظر آئیں گے.
دل کا دروازہ کھلا ہے. کیا گناہ ہے کہ میرے اتنے نمازیں چھوٹی ہے, میرے اتنے روزے چھوٹے ہیں, میں نے فلانے کا حق دبایا ہے, یہ چھوٹے ادھر کا. اگر صحیح وقت لگے تو یہ دل کا دروازہ کھلتا ہے, تو اب اس کو بوجھ ہو جاتا ہے کہ میرے اتنی نمازیں باقی ہیں, اتنے روزے باقی ہیں, فلانے کا حق دبایا ہے, وہ نہیں دیا ہے, فلانے کو ستایا ہے, وہ دبایا, یہ بولتے ہیں. اس لیے ڈر لگتا ہے. اور ڈر لگنا اصل ہے, ڈر لگنا چاہیے. آج زندگی میں اللہ کا ڈر نہیں ہے, اس لیے ہر کام کرتا آتا ہے. ماں بھی کو ستاوے, باپ کو بھی ستاوے, پڑوسی بھی کو ستاوے, سب کو ستاوے. کیوں؟ ڈر ہی نہیں ہے, ڈر ہی نہیں ہے. کہ ڈر تو ساری خیر کی حیات کا ذریعہ ہے. دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو کہ ساری خیر سے مالا مال ہو جائے گا, اور دل میں سے ڈر نکل گیا کہ ساری مصیبتوں کو آوکارے گا, یہ سارے گناہ کرے گا. اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے. اس کام سے اللہ کا ڈر ملتا ہے. اس لیے اپنی چھوٹی ہوئی تمام کوتاہیاں صاف کرتا ہے. ہمارا ایک آدمی تھا, 20 برس کی نمازیں قضا پڑی. میں اس کو پہچانتا ہوں, خالی قصہ نہیں ہے, یہ خالی قصہ نہیں, کیسے ہوتے ہیں. میں اس کو ذاتی طور پر پہچانتا ہوں کہ اس نے 20 برس کی نمازیں قضا پڑھی. کیوں کہ 20 برس نماز نہیں پڑھی, یہ پڑھی تو گڑبڑ, تم پڑھی نہیں پڑھی. تو اس نے حساب لگایا کہ اس طرح کی گڑبڑ 20 برس کی ہے, تو روزانہ مغرب سے عشاء تک وہ مسجد میں رہتا تھا, اور اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں, جسے کسی کا قرض آج اتنا دیا, اتنا دیا, اتنا دیا, ہوتا ہے. جب پوری ہو گئی تب بتایا اپنے بھائی کو کہ 20 سال کی نمازوں کا حساب گڑبڑ تھا, الحمدللہ اب پورا ہو گیا. اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. یہ کام کا اثر ہے کہ جو ایک نماز نہیں پڑھتا تھا وہ 20 سال کی نماز پڑھ رہا ہے. ورنہ تو ایک نماز چھوٹی, نماز تو یوں کدا بھی ایک چھوٹی, دو چھوٹی, ایک ایک کر کے چھوٹتی ہے. تو ایک ایک نہیں پڑھ رہا, 20 برس نہیں پڑھ رہا ہے. سوچو اس کام میں کتنی طاقت ہے. لوگ اس کام کو سمجھے بغیر کرتے ہیں, کرتے ضرور ہیں اور اچھا کرتے ہیں, میں نے کہا برا کر, مگر اس کو سمجھ کر کریں کہ اس میں کتنا پاور ہے, اس میں کتنی اللہ کی مدد ہے تبلیغ میں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ خالی چلے نہیں مانگنا ہے, چلوں کے پورے سامان کے ساتھ چلا ہوتا ہے. جیسے بریانی کے چاول سے بریانی نہیں ہو جاتی, بریانی کے چاول سے بریانی ہو جائے گی. بولو کہ بریانی کے چاول لایا ہوں, کہ بریانی کے چاولوں کے ساتھ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, تو خالی چلے سے کام نہیں بنے گا, چلے کے ساتھ بہت چیزیں ہوتی ہیں. وہ چلا ہوگا ندامت والا, توبہ کرانے والا, حقوق ادا کرانے والا. میرا ایک ساتھی تھا, بہت آوارہ تھا, اسے ماں باپ بھی ڈرتے تھے. ایک مطلب بمبئی میں اجتماع تھا, تو ہم گشت کر رہے تھے تشکیلی, اس میں میرا ادب کرتا تھا, تو چائے پی رہا تھا ہوٹل میں. تو میں بیٹھ گیا پاس, میں نے کہا فلاں نام فلاں بمبئی میں اجتماع ہو رہا ہے, کرو نہیں کچھ محنت. اس کے ماں باپ اس سے ڈرے, تو کچھ بولا نہیں. میں تو چلے کی بات ہے, تو چلنا تو نہیں جاؤں گا, بیچ نہیں جاؤں گا. ایسے لوگ پکے ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں وہ کریں گے. جیسے اپنے گناہوں میں پکے ہوتے ہیں, ادھر بھی پکے ہو جاتے. تو 20 دن گیا وہ, جب 20 دن کے بعد آیا تو ندامت لے کر آیا. کیا لے کر؟ اپنی زندگی پر پچھتاوا کہ میں نے تو زندگی برباد کر دی. وہ چچا کے بیٹے کو بلاؤ, فلانے کو بلاؤ, فلانے کو بلاؤ. تھوڑا بیمار بھی ہو گیا, تو گھر والے کہتے کیا ضرورت کہ میں ان سے معافی مانگوں گا, میں نے ان کو ستایا ہے. یہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گیا, ورنہ لوگ اس سے ڈرتے تھے. اب نرم ہو گیا کہ وہ لوگوں سے معافی مانگے. اس کو توبہ کہتے ہیں, کہ توبہ ملی ہے اس آدمی کو. اللہ کے راستے میں نکلنے کا پہلا ایمان جو نہ سمجھتے ہو وہ سمجھ جائیں, پہلا انعام توبہ ملنا ہے. پہلا انعام توبہ میں, التائبون العابدون. وہ مت مانیے کہ میں ان کو آیتوں سے سمجھاؤں,
پہلا انعام کہ توبہ پہلا انعام ہے. کافر کفر سے توبہ کرے گا, فاسق فسق سے توبہ کرے گا, جس نے زکوٰۃ روکی ہے وہ زکوٰۃ رکھنے سے توبہ کرے گا. ساؤتھ انڈیا کا ایک آدمی تھا, اس نے 4 مہینے لگائے اور جا کر کے 18 سال کی زکوٰۃ دی. کتنا پاور ہے کام میں ہی دیکھو. 18 برس کی زکوٰۃ باقی تھی. وہ بلڈر تھا. وہ بلڈر تو بہت کماتے ہیں. تو کہ میں نے کمایا ہی کمایا ہے. پھر جب زمین میں 4 مہینے لگے اور بتائی کہ زکوٰۃ کیوں نہیں, تو مجھے میرے مال میں تو اللہ کا حق ہے. لوگ مالدار بننا جانتے ہیں, اللہ کا حق نہیں جانتے. مال میں اللہ کا حق ہے. وہ سمجھے غریبوں کا حق ہے. غریب کا حق نہیں ہے, اللہ کا حق ہے. پھر غریب کو چندہ دے کر فارغ ہو جاتے ہیں. یہ کافی نہیں ہے. غریب کا حق ہے ہی نہیں. مال آپ کا ہے, اس کا کیا حق ہے؟ ہاں اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق عبادت ہے. اللہ نے مالی عبادت بھی رکھی ہے اور جانی عبادت بھی رکھی ہے. اللہ کا حق ہے. غریب کا حق نہیں ہے. آپ کا مال ہے, اس میں کسی کا حق نہیں ہے, آپ کا ہی ہے وہ, لیکن اللہ کا حق ہے, اس نے دیا ہے. اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں, تو وہ چندہ دے کر خوش ہو جاتے ہیں. رسید لے کر زکوٰۃ میں لکھ لینا. اب پتہ نہیں وہ زکوٰۃ کہاں ادا کرتا ہے, کہاں خرچ کرتا ہے, کچھ نہیں. اس طرح اللہ کے فرائض بگڑ رہے ہیں, اور جو اللہ کے فرائض ہیں وہ اللہ کا حق ہے. نماز اللہ کا حق ہے, زکوٰۃ اللہ کا حق ہے, روزہ اللہ کا حق ہے, حج اللہ کا حق ہے, کاروبار میں سچائی یہ اللہ کا حق ہے. یہ سب اللہ کے حقوق ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے تبلیغ میں پھرنا ہے سمجھنے کے لیے, پھرنے کے لیے نہیں پھرنا. سمجھ بہت تھوڑی ہے پھرنے والوں میں. یہ اللہ کا حق ہے. زکوٰۃ اللہ کا حق ہے, غریب کا نہیں ہے. غریب کو کیا لینا ہے, وہ کیا جانے آپ کے گھر میں کتنے پیسے ہیں بیچارہ. ورنہ حق والا تو مانگنے آ گئے کہ لاؤ حق, لیکن اس کو منع کیا ہے کہ کوئی سوال نہ کرے. غریب کو سوال کرنے سے ہماری شریعت نے منع کیا ہے کہ بھیک مت مانگو. بھیک مانگنا حرام ہے اگر کمانے کی طاقت ہے تو. جی ہاں, تو یہ حق غریب کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے, نماز اللہ کا حق ہے, روزہ اللہ کا حق ہے. اس کو فرائض کہتے ہیں. تو جب غفلت ہوتی ہے تو اس حق کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں. اب جماعت میں نکلا تو وہ دھولا سگا, صفائی ہوئی, اندر صفائی ہوئی, تو اب یہ بات آئی. سمجھ کا پہلے توبہ ملتی ہے, تو توبہ میں یہ ہو کہ اتنا حق مارا ہے, اتنا حق مارا ہے, اتنا حق دبایا ہے, یہ سب نکلتا ہے. اسے پہلی توبہ ملتی ہے تو وہ اپنی زندگی اللہ کے معاملے میں صحیح کرتا ہے, دوسروں کے حقوق کے بارے میں بھی صحیح کرتا ہے. خدمت بھی کرتا ہے, عبادت بھی کرتا ہے. اگر وقت اچھا لگتا ہے تو وہ عبادت کرنے والا بھی ہوتا ہے, خدمت کرنے والا بھی ہوتا ہے. کہ اپنے سے کمزور لوگوں کی خدمت کرے گا. اور عبادت کرے گا, 5 وقت کی نماز بھی پڑھے گا, اشراق بھی پڑھے گا, اسراق بھی پڑھے گا, تہجد بھی پڑھے گا, اوابین بھی پڑھے گا, تلاوت بھی کرے گا, ذکر بھی کرے گا. ان سب کے ساتھ تبلیغ ہے. یہ سب چیزیں ہیں تو تبلیغ کا زبردست اثر ہوگا. یہ نہیں ہے تو خالی پھرنے کا اثر نہیں ہوگا جو آج ہو رہا ہے کہ پھرو نکلو. تو بریانی کی چاول لاؤ, بریانی کی چاول, تو اسے تھوڑی بریانی ہو جائے گی. بریانی کے چاول تو بریانی کے اسباب سے ہوگی. اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ دعوت کا کام کہ پورا کرو. جیسے بریانی بنانی ہے تو پورا سامان لاؤ. زردہ بنانا ہے تو کہ زردے کا پورا سامان لاؤ. 1 کلو بادام لا کر کے وہ اس میں بھگو رہے تھے پانی میں. اس کو کیا کرو گے کہ صبح زردہ بنے گا. تو کلو بادام پانی میں ڈالیں. پانی میں کیوں کہ صبح پھر اس کا چھلکے نکل جائیں گے. پوری رات پانی میں رہنے سے پھر اس کو ایسے زردے میں ڈال دیں. تو زردہ بنانے کے لیے کلو بادام پانی میں ڈالیں.
کیونکہ زردہ ایسے نہیں بن جاتا، چاول میں شکر ڈالو تو زردہ ہو جائے گا. زردہ زردے کے سامان سے، بریانی کا تبلیغ کے سامان سے. اس کو ہمارے ساتھی بھی سمجھے کہ نکلنا کافی نہیں ہے، نکالنا ضروری ہے ان سب چیزوں کے ساتھ. علم و ذکر بھی ہو رہا ہے، اکرام بھی ہو رہا ہے، اخلاص بھی ہو رہا ہے، آخرت کی ذکر ہو رہی ہے، قربانی بھی ہو رہی ہے. یہ سب چیزیں ہو وقت پر، ذکر کے وقت میں ذکر ہو جائے گا، عبادت کے وقت میں عبادت، نوافل کے وقت میں نوافل، فرائض کے وقت میں فرائض. اس کا اہتمام کے تبلیغ کا اثر ہے. اس کا اثر ہے، پاور آتا ہے اندر. تو میں نے کہا نہیں، 18 سال کی زکات تھی، پاور آیا. 20 برس کے نمازیں قضا پڑی، پاور آیا. ہم لوگ امریکہ میں تھے، سال کی جماعت تھی. اس زمانے میں جب یہ 80 کی بات ہے، بہت سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے. وہاں سال لگایا تھا امریکہ میں. اس سال میں عرب سے 70,000 یعنی 70,000 اسٹوڈنٹ عرب وہ وہاں یونیورسٹیوں میں تعلیم پاتے تھے. تو ہم ان سے ملتے تھے اور ان کو دعوت دیتے تھے، ہمارے ساتھ جڑتے تھے. وہ جڑے بھی الحمدللہ. پھر جب ہم واپس آئے تو وہ بھی ہندوستان آئے اور وقت لگایا. اس زمانے میں گرمی، جیسے آج کل گرمی میں، اس زمانے میں گرمی بھی تھی اور مئی جون میں روزے چل رہے تھے جیسے آج چل رہے. تو مجھے کہنے لگے کہ ہم تو یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور روزے نہیں رکھے، تو ہمارے تو روزے باقی ہے. اب ہم جماعت میں پھر رہے ہیں، رمضان تو ختم ہو گیا ہے، تو ہم رمضان میں اب جماعت میں پھرے اور قضا روزے رکھے. اب قضا روزے رہنے کی فکر آئی، نہیں تو قضا کر دیے، اس کو فکر نہیں تھی. اب فکر آئی کیونکہ ہم جماعت میں پھر رہے ہیں تو قضا روزے رکھے. میں نے کہا ابھی مت رکھو، جماعت میں ہمارا ملک گرم ہے، ہمارا ملک گرم ہے، دن لمبے لمبے ہیں اور تم جماعت میں پھرو گے آرام بھی نہیں ملے گا. اس لیے تم جب گھر جاؤ جب قضا کرنا. تو قضا کے لیے تو وقت کھلا ہوا ہوتا. اس طرح قضا کرنے کی فکر آئی کہ روزے قضا ہو گئے ہیں، وہ قضا ادا کرنے. یہ فکر کہاں چاہیے کہ اس کام کی وجہ سے آئیے. کام میں پاور ہے، زندگی کو سدھارنے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے. یہ ایسا نہیں ہے بھائی چلے میں چلے جاؤ، 4 مہینے میں جاؤ، کیسا نہیں ہے. چلے میں جانا ہے، 4 مہینے میں جانا ہے، لیکن اس کے سامان کے ساتھ. جیسے بریانی اس کے سامان کے ساتھ، خالی چاول کے نہیں. تو اگر یہ ساری چیزیں جماعتوں میں ہوتی ہے تو وہ زندگی بدل جاتی ہے. وہ ولی والے راستے پر، اللہ کے ولیوں کے راستے پر آ جاتا ہے. یہ مبالغہ نہیں ہے، اللہ کے ولیوں والے راستے پر آ جاتا ہے، نیک بندوں کے راستے پر آ جاتا ہے. پھر آگے ترقی کرتا ہے. اگر وہ قائم رہا تو ترقی کرے گا. جی ہاں، اچھی موت آئے گی، اچھی زندگی گزرے گی، برکت کی روزی ملے گی. یہ تینوں باتیں ہوگی، یاد رکھو. ایسے نہیں ٹینگے نہیں مار رہا ہوں، میں ٹینگے نہیں مار رہا ہوں. اللہ کے انعامات کے وعدے ہیں. اس کے راستے کی محنت، اس کے دین کی محنت کرنے والوں کو ایسے چھوڑے گا اللہ کہ نہیں، ان کو دنیا کی برکتیں دیں گے، آخرت کا بدلہ دیں گے. محنت نہ کرنے والے، محنت کرنے والے دونوں کو اللہ برابر رکھیں گے. یہ بات ہے. انہوں نے کچھ نہیں کیا، ایسے زندگی گزاری، اور جنہوں نے اپنی جان مال لگائی ہے اور اللہ کو راضی کیا ہے، آخرت کی فکر سے زندگی گزاری، ان کا معاملہ الگ ہوگا. ان کا معاملہ الگ ہوگا. اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے ہم یہ قوت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنی آخرت کی فکر کرے. کیا کرے کہ مجھے آج نہیں جو کل آخرت میں جانا ہی جانا ہے. اس کے لیے کہ اپنا ایمان تازہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے، اس کے فیصلوں کو دیکھنا ہے کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے گھر سے نہیں ہوگا. اس لیے کوئی ڈراوے تو ڈرے نہیں، ہاں کوئی پھسلاوے تو لالچ میں نہ آئے. اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. اللہ نے مصیبت لکھی ہے تو چاہے کتنی کوئی ہمدردی کرے، مصیبت آ جائے گی. اللہ نے نہیں لکھی ہے تو کتنے کوئی دشمنی کرے، کچھ نہیں ہوگا. اس لیے پہلا سلسلہ اللہ سے. پھر اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو پکا کرے کہ نمازیں
اگر تندرستی ہے تو تندرستی کی نمازیں پڑھے، بیمار ہے تو بیماری کی نمازیں پڑھے، سفر ہے تو سفر کی نمازیں پڑھے. اس کو دین کہتے ہیں. سفر میں ہے تو سفر کی نماز پڑھے، سفر کی نماز ہے نا. بیمار ہے تو بیماری کا کھانا، بیمار بیماری کا کھانا کھاتا ہے، تندرست تندرستی کا کھانا کھاتا ہے. تو بیماری بھی بیماری کا کھانا ہے، تو بیماری میں بیماری کی نماز دی ہے. یہ نہیں کہ بیمار ہوئے نماز چھوڑ دی. نماز اسے چھوٹی ہے کہ ایمان میں قوت نہیں ہے. اگر ایمان میں قوت لاگے تو اپنی بیماری میں نماز پڑھے. جیسے بیماری میں بیماری کا کھانا کھاتا ہے، پرہیز کا کھانا کھاتا ہے، جیسے بیماری میں بیماری کی عبادت کرے، کیونکہ بیماروں کے لیے بیماری کی نماز ہے، مسافروں کے لیے سفر کی نماز ہے. اس کو دین کہتے ہیں کہ ہر حال کا دین. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. علم و ذکر کا کوئی مطلب نہیں سمجھتا، اس کو کنواتا ہے علم و ذکر اور اقرا مسلم ہے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ تم جس حال میں ہو اس حال کا تمہیں علم ہونا چاہیے. خدا نخواستہ میں بیمار ہوں تو مجھے بیماری کے دین کی خبر ہونی چاہیے کہ بیماری کا کیا دین ہے. بیماری کا کیا دین ہے. علم و ذکر کی یہ تفصیل ہے کہ میں بیمار ہوں تو بیماری کا کیا دین ہے. کہ بھائی بیماری کی نماز پڑھو، کہ وضو نہیں ہوتا کہ تیمم کرو، کھڑا نہیں ہو جاتا کہ بیٹھ کے پڑھو، رکوع سجدہ نہیں ہوتا اشارے سے پڑھو. یہ سب بیماری کی نماز ہے. یہ علم و ذکر ہے. جو حال ہے اس حال کا علم. علم و ذکر کیا مطلب ہے؟ علم و ذکر خالی گننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمہارا جو حال ہو اس حال کا علم ہو. میں مالدار ہوں تو مالداری کا کیا دین ہے، مالداری کے کتنے حقوق ہیں، وہ مالداروں کو سمجھنا چاہیے کہ مالداری میں کتنے حقوق ہیں. کیونکہ مال کو اللہ نے حقوق کے لیے پیدا کیا ہے، مال کو مالداری کے لیے نہیں پیدا کیا. یہ غلط بات ہے کہ مال کو مالداری کے لیے پیدا کہ مالدار بنو مالدار بنو. نہیں، ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ مال کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. سمجھ نہیں نا بات؟ اسے مال کو پیدا کیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. حدیثوں میں کہ مال کہ زندگی کا بہترین سہارا ہے. اس سے بہتر سہارا کیا ہے بتاؤ؟ زندگی کے بہترین سہارا کیا ہے؟ کہ مال. کیوں کہ اسے حقوق ادا ہوتے ہیں، اس سے حاجت پوری ہوتی ہے، اس سے راحتیں ملتی ہیں. تو فرمایا مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. نہیں کہ مال بری چیز ہے، یہ نہیں کہا. وہ تو مال کا استعمال برا ہے کہ مال کو نافرمانی میں لگاوے تو پھر وہ عذاب بنے گا. پھر کیا بنے گا؟ پھر وہ مال عذاب بنے گا، وہ مال سام بنے گا. کیوں کہ اس کو نافرمانی میں استعمال کیا ہے. ورنہ مال تو حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے کہ تم بھوکے ہو تو کھاؤ، اپنے مال سے کھاؤ، تمہیں ثواب ملے گا. خود کھاوے تو بھی ثواب ملے گا، کسی کو کھلاوے تو بھی ثواب ملے گا، بچوں کو کھلاوے وہ بھی ثواب ہے. یہ نہیں کہ بچوں کو کھلانا فقط ضرورت ہے، یعنی بچوں کو کھلانا، بچوں کو خرچہ دینا یہ بھی عبادت ہے اسلام میں. پہلا ثواب وہ لکھا جائے گا جو بچوں کو دیا ہے. تو مسلمان کو تو بچوں پر خرچ کرے اس میں بھی ثواب ہے، اپنے ذات پر خرچ کرے اس میں ثواب ہے، کیونکہ مال ہے ہی حقوق ادا کرنے کے لیے. یہ تو غیروں کا راستہ ہے کہ مال کو مالدار ہونے کے لیے. حضور فرماتے ہیں جو مال کو مالداری کے لیے جمع کرتا ہے وہ نادان ہے. حقیقت ہے کہ جو مال کو مالداری کے لیے جمع کرتا ہے وہ کیا ہے؟ نادان ہے. کہ مالدار جمع کرے گا پھر چھوڑ کے مر جائے گا. تو جمع کیا اور فائدہ کچھ نہیں ہوا تو نادانی کی بات ہوئی نہیں. یہ ساری عمر محنت کی، جمع کیا، اس کی رکھوالی کی، دیکھ بھالی کی اور اب چھوڑ کے مر گیا. تو دوسروں کو تو فائدہ ہوگا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا. اس کو جواب دینا پڑے گا کہ مال کا کیا کیا. تو فرمایا مالداری کے لیے مال وہ آدمی جمع کرے گا، فرمایا جس میں عقل نہیں ہے. ہاں، کہ مالداری کے لیے مال وہ جمع کرے گا جس میں عقل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے مال. جی ہاں، اسلام یہ بتاتا ہے کہ مال حق ادا کرنے کے لیے، حق مارنے کے لیے نہیں ہے کہ حق مارو مال جمع کرو، ایسا نہیں ہے. اس لیے جتنے مال کے حرام راستے سب بند کر دیے.
ہاں پاک راستے سے لو اور پاک جگہ استعمال کرو، اپنی ضرورت پوری کرو، دوسری ضرورت پوری کرو، اپنے مال اپنی دنیا سے اپنے آخرت بناؤ. یہ تو مال کو اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں پیدا کیا ہے حقوق ادا کرنے کے لیے. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے تاکہ دین بتاوے گا کہ کتنا حق ہے اور کس کا حق ہے اور کب ہے. دنیا میں نہیں کہ بھائی فلاں چیز ہے کہ ہاں وہ اس کو بھرپائی کرو، فلاں تاریخ تک بھرپائی ہو جانی چاہیے. جی ہاں، وہ حقوق بھی ثابت کرتے ہیں اور حقوق کی تاریخیں بھی دیتے ہیں. ایسے اللہ بھی کہ سال میں ایک مرتبہ زکات آئے گی، سال میں ایک مرتبہ روز آئیں گے، اس کی تاریخیں مقرر کر رکھی ہیں اللہ کے حقوق کی. اس لیے دین جاننا ضروری ہے، دین جاننا ضروری ہے. ہم لوگوں کو اس لیے دعوت دیں کہ اللہ راستے میں پھرو تاکہ دین کے بارے میں شعور آوے، کیونکہ ابھی دین کے بارے میں کچھ خبر ہی نہیں ہے. نشہ میں ہے لوگ کس میں ہیں؟ نشے میں ہے. ہاں بات سمجھ میں نہیں آتی نشے کی وجہ سے. اور نشے دو چیزوں کے چڑھتے ہیں، ایک جہالت کا نشہ، ایک عیش کا نشہ. یہ دو نشے چڑھتے ہیں. وہ عیش، کھانا پینا، اچھا تو نشہ چڑھ گیا تو نشہ میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ بھی نہیں پتا جائے کہ ماں ہے کہ بہن ہے، نشہ ہے. جی ہاں، ایسے ہی دنیا کا نشہ چڑھ جاتا ہے. اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا ہے، قرآن کا کیا حق ہے، پڑھو سے کچھ نشہ. حدیثوں میں میں نہیں کہتا کہ تمہارے اوپر نشے چڑھ جائیں گے. ایک جہالت کا نشہ، ایک عیش کا نشہ. جہالت ہے بے خبر ہے، کچھ جانتے ہی نہیں تو جہالت میں نشہ چڑھائے جاتے. کھاتے ہیں پیتے ہیں، زندگیاں گزرتے ہیں کہ نشے میں گزر رہے ہیں. نشہ کب اترے گا؟ نشہ دو وجہ سے اترتا ہے. ایک موت پر ہر آدمی کا نشہ اتر جائے گا. وہ ایسی چیز ہے سارا نشہ ہوتا ہے، ڈھیلا ہو جائے گا. چاہے کتنے رستم ہو اور موت، یہ موت سب کو ڈھیلا کر دیتی ہے. اور جب موت آئے اس کا نشہ اتر جائے گا. ایک نشہ تو اترنے کی چیز موت ہے، لیکن موت کے وقت میں نشہ اتر گیا تو کیا فائدہ ہوا؟ اب تو زندگی ختم ہو گئی. اس لیے اس نشہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اترتا ہے نشہ. پھر ان کہتا تھا میں خدا ہوں. جب مرنے کا وقت آیا تو بات بدل گئی. کیوں کہتا ہے موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، اللہ نے وہ ایمان رد کر دیا. پہلے نشہ میں کہتا تھا میں خدا ہوں، تمہارے لیے کوئی خدا نہیں ہے، میں خدا ہوں. وہ نشے میں بول رہا. اب نشہ اتر گیا جب وہ ڈوبنے لگا تب. تو ایسا موت کے وقت نشہ اترتا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں، زندگی ختم ہو گئی ہے، اب کیا فائدہ ہے؟ تو ایک نشہ موت اتارتی ہے اور ایک نشہ صحیح محنت سے اترتا ہے. جیسے جب دین کی صحیح محنت ہوگی تو نشے اتر جائیں گے. پھر اپنے گناہ یاد آئیں گے، دوسروں کا دبایا ہے. وہ میں نے کہا نہیں مثالیں دی ہے، وہ نشہ اترا ہے. یہ بول ہوئی ہے، یہ بول ہوئی ہے، یہ بول ہوئی ہے. ہاں اس کو مارا ہے، اس کو ستایا ہے، اس کو دبایا ہے. اب وہ نشہ اترا ہے، پٹی الٹی چلی ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے راستوں کی محنت کریں گے ہم اس کو اپنے راستے کی ہدایت دیں گے. اب اس کو ہدایت ملے گی کہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہے، میں نے زکاتیں نہیں دی ہے، میں نے روزے کھوئے ہیں، میں نے یہ سب. جی ہاں راستے پر آیا ہے تو اپنا نقصان نظر آیا. نشہ اتر گیا نا تو نشہ اترتے نشہ نظر آتا ہے میں کہاں پڑا ہوں، ورنہ تو نشے میں کہیں پڑا ہوا ہوتا ہے. جب نشہ اترتا ہے تو میں کہاں پڑا ہوں. جی ہاں، اس لیے نشہ اترنے کا یہ ذریعہ ہے. اگر صحیح محنت ہوئی اللہ یہ نشہ اتار دے گا. جی ہاں، صحابہ میں بھی یہ نشہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالنے کے لیے جاتے تھے. ایسا نشہ تھا کہ میں مار ڈالوں گا. حضرت عمر نے کہا میں قتل کروں گا آپ کو. ایسا نشہ تھا. جی ہاں، پھر اللہ نے ان کو ایمان دیا اور وہ نشہ اتر گیا. اب دین کی حمایت ہو گئی، دین کی مدد میں آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ چلیں، نماز پڑھیں، کون روکنے والا ہے؟
جی ہاں، اب نشہ اتر گیا، اب مددگار بن گئے، ورنہ جانی دشمن تھے نشے میں. تو آج بھی یہی بات، جو نشے کرتے ہیں زندگیوں کے غلط چلنے کی وجہ سے، اللہ نے ہم کو یہ کام دیا ہے، ہمارا اس کام پر یقین ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ خالی ٹرائی کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے. چلے وہ ٹرائی کرو، آپ کو ٹرائی کا زمانہ ہے، ٹرائی کرو ٹرائی کرو، ٹرائی نہیں کرنی ہے. پکی بات ہے، پیاز پانی سے بجھتی ہے، کسی کو ٹرائی کرتا ہے؟ بولو، کوئی نہیں کرتا. پیاسا ہوں پانی دو، پیاسا ہے پانی دو. کیوں کہ پیاس کے لیے پانی ہی ہے. تو گمراہی کے لیے تو ہدایت ہی ہے، اور کوئی راستہ نہیں. وہ ہدایت اس راستے سے ملے گی، ہدایت اس راستے سے ملے گی. اس لیے ہم بغیر شک کے کہتے ہیں، دین کی محنت جو بھی کرے گا اس کو اللہ ہدایت دے دے گا. ہاں، وعدہ ہے. اس لیے محنت اپنے لیے کرنی ہے، دوسروں کو سمجھانے کے لیے نہیں کرنی ہے. کہ جو نکلے، جو راستے میں پھرے، اپنے لیے پھرے کہ اللہ میری زندگی صحیح کر دے. پھر اس کی برکت سے اللہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا دے گا. جیسے تاجر تجارت اپنے لیے کرتا ہے، لیکن بہت سی چیزیں تاجروں کے ذریعے سے گھر بیٹھے مل جاتی ہے لوگوں کو، باہر جانا نہیں پڑتا، یہ اپنے یہاں مل جاتی ہے. فائدہ تو اسی کو ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو چیزیں مل جاتی ہے. اس لیے تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے کہ دو طرف فائدہ ہے. اس کو نفع ملے گا، ان کو چیزیں ملے گی. تو تجارت کو حلال کیا، جوا کو حرام کیا. جوا حرام ہے کیونکہ ایک طرف فائدہ ایک طرف نقصان جوا میں ہوتا ہے. ایک ہارے گا ایک جیتے گا. جوا میں یہ ہوتا ہے نا، یہ دونوں جیتتے ہیں. چھوڑو، احمد آباد میں دونوں جیتتے ہیں. ایک جیتے گا ایک ہارے گا، ایک کا نقصان ہے ایک کا جیسے حرام کیا. وہ تجارت میں دونوں کا فائدہ ہے. ہاں، آپ دوا کی دکان پر جائیں گے، آپ کو دوا دے دو گے، وہ دوا دے گا، آپ پیسے دیں گے. کیا جھگڑا ہے؟ آپ کو اناج کی ضرورت ہے، وہ آپ کو اناج دے گا، آپ پیسے دیں گے. کیا جھگڑا ہے؟ تجارت حلال ہے، جوا حرام ہے. کیوں؟ ایک طرف فائدہ ایک طرف نقصان. تو تاجر تجارت اپنے نفع کے لیے کرتا ہے ہمیشہ، ہر تاجر. لیکن اس کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے. ایسے تبلیغ تو کرنی اپنی ہدایت کے لیے. تو دوسروں کی ہدایت ہمارے قبضے میں نہیں ہے. میرے قبضے میں آپ کی ہدایت نہیں ہے کہ میں آپ کو ہدایت کر دوں. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت کس ہاتھ میں؟ نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں. تو محنت کرنی ہے اپنے لیے. اس کی برکت سے اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے گا. جیسے میں نے کہا، تاجر کی وجہ سے دوسروں کو ضرورت کی چیزیں مل جاتی ہے، اس کو نفع مل جاتا ہے. تو تبلیغ کرو، اپنے لیے کرو، میری زندگی بن جائے، میری آخرت بن جائے. جب یہ بات ہوگی تو پھر کوئی پیچھے نہیں رہے گا، کیونکہ اپنے لیے کرنا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو دوسروں کے لیے کرنا ہے، تو وہ بات صحیح نہیں کہ دوسروں کی ہدایت ہمارے قبضے میں ہے. ہم تو اپنی محنت کریں گے اور دوسروں کی ہمدردی کریں گے. بھائی تو بھی کر، تو بھی کر، تو بھی کر. یہ ہمدردی کی ہے، دعوت ہمدردی ہے کہ بھائی تو بھی چل ہمارے ساتھ، تو بھی چل ہمارے ساتھ. اچھا کام ہے. ہاں، تو دعوت ہمدردی میں ہے، تو دعوت بھی دینی ہے اور محنت بھی کرنی ہے. اس سے یہ زندگیاں بدلے گی اور دین سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے مال کو حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا. نہیں تو مالداری کے لیے. ہاں، مالداری کے لیے. جیسے بھی وہ مالدار بنو، جھوٹ سے ہو، سود سے ہو، رشوت سے مالدار بنو. ایسا تو نہیں ہے. مال کو حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہمارا دین کہتا ہے. وہ حقوق کیا ہیں؟ اس کے لیے دین سیکھنا پڑے گا. ہماری محنت دین سیکھنے کی ہے. پر نہیں بات ایک دین محنت کی وجہ سے آپ ایک رائے ڈلا جاؤ گے. جو باتیں آپ کو یاد ہے اس پر عمل کرو گے، جو نہیں یاد ہے وہ جاننے والوں سے پوچھو گے. یہ بھی ضروری ہے کہ خالی پھرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جو باتیں نہیں جانتے ہیں پوچھو. اگر مالدار ہے تو مالداری میں کیا کیا حق ہے، عالم سے پوچھو. نماز ٹوٹ گئی ہے، نماز صحیح ہوئی ہے، عالم سے پوچھو. جو بات نہیں معلوم ہے اس لائن کے آدمیوں سے پوچھو، جب دنیا میں کرتے ہیں. کورٹ کچہری کی بات ہوتی ہے تو وکیلوں کے پاس جاتے ہو. عمارت بننے کے بعد بلڈروں کے پاس جاتے ہو. جبھی نہیں جاتے. علاج کی بات ہوتی ہے تو دوانوں کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو. ایسے ہی اپنی دین کی باتیں صحیح سمجھنے کے لیے عالموں کے پاس جاؤ. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. علم و ذکر کا یہ مطلب جو تیسرا نمبر رکھا ہے وہ، کیونکہ ساری باتیں سب کو نہیں معلوم ہوتی.
بات باتیں معلوم ہوتی ہے، بات باتیں نہیں معلوم ہوتی، بات باتیں دوسروں کو معلوم ہوتی ہے. تو جن کو معلوم ہے ان کے پاس جاؤ. یہ علم و ذکر کا تقاضا ہے. تو پھر زندگی میں علم آئے گا اور عمل بھی آئے گا، تو زندگی علم ذکر والی ہو جائے گی. نہیں تو علم و ذکر خالی نام رہ جائے گا، جیسے آج ہو رہا ہے. علم و ذکر کام پر کیا کیا کہ کچھ نہیں، کہ نہیں بھائی سیکھو، پوچھو، یاد کرو. یہ علم و ذکر کا تقاضا ہے تاکہ زندگی کی کمی نکل جائے. سمجھ میں آئی بات؟ پھر انشاءاللہ بریانی کے چاول سے بریانی بن جائے گی، ورنہ خالی چاول سے نہیں بنے گی. تو سارا سامان ڈالنے سے بنے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ وقت اللہ کے راستے میں پھر وقت لگاویں اور کام کو سمجھنے کی کوشش کریں. بے سمجھے چلو گے تو بے سمجھے چھوڑ بھی دو گے، یہ پکی بات ہے. لوگ چھوڑتے ہیں، نکلے تھے پہلے، جاتے تھے آتے تھے، پھر چھوڑ کے بیٹھ گئے. یہ کیوں؟ یہ سمجھے ہی نہیں تھے. ورنہ سمجھدار آدمی اپنی چیز کیسے چھوڑے گا؟ دکان والا دکان چھوڑتا ہے؟ بولو. میری زندگی کو گزارا اس کے بارے میں کیسے چھوڑوں اس کو؟ ہاں، تو وہ اس کو سمجھتا ہے حقیقت. چھوٹ اس لیے گئی ہے کہ ابھی اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی، کچھ کیا کچھ نہیں کیا. اس لیے کہتے ہیں اچھی طرح نکلو، اچھی طرح سمجھو، اچھی طرح عمل کرو. ہاں، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں. جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو ساری حالات ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی طاقت ہمارے حالات ٹھیک نہیں کرے گی. دواؤں سے ہمیں تندرستی نہیں ملے گی، یاد رکھو. تندرستی کون دے گا؟ اللہ دے گا. ہاں، بیماری کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے. اور تندرستی کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے. جیسے غریبی، مالداری، ہر چیز اللہ پیدا کرتے ہیں. غریب کو غریب اللہ نے بنایا ہے، بیمار کو بیمار اللہ نے بنایا ہے، بیمار کو بیمار اللہ نے بنایا ہے، تندرستی کو تندرست اللہ نے بنایا ہے. تندرستی خدا نہیں ہے، دوا خدا نہیں ہے. ہاں، ایک ہی ہے وہ تو، ورنہ بہت خدا ہو جائیں گے. کہ کوئی خدا نہیں ہے، ایک اللہ ہے بس، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس لیے اپنا رشتہ اور تعلق اللہ سے صحیح کرنا ہے. اب تو نفع ہے کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا تعلق صحیح کریں گے، اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ صحیح کر دیں گے. پھر دنیا آخرت ٹھیک ہو جائے گی، پکی بات ہے. لیکن کام ہوگا کرنے سے، سن کر چھوڑ دینے سے نہیں ہوگا. جیسے ہماری عادت ہے، یہ سن کے چھوڑ دیا. جیسے تماشا ہوتا ہے، تماشا میں ایسا ہوتا ہے، دیکھ کے چھوڑ دیا. تماشا دیکھنا گئے تھے اور دیکھ کے آ گئے، کچھ نہیں دیکھا. ایسا نہیں، دین کو تماشا نہیں بنانا، دین کو کھیل نہیں بنانا، دین کو کام بنانا. دین کو کیا بنانا؟ اپنا کام بنانا. کام بنانے کے لیے اپنی جان مان لگانا. سب اس کو کام کہتے ہیں. جس پر آدمی جان مان لگا وہ کام، جس پر جان مان نہ لگاوے وہ فضولیات ہے. فضولیات پر بہت سے جان مان لگتے ہیں، وہ کام نہیں ہوتا. جو اصل کام ہے اس پر تو جان مان لگے گی. آدمی کھیتی پر جان مان لگاتا ہے، تجارت پر جان مان لگاتا ہے، لگا نہیں لگاتا؟ ہاں، نوکری ڈگری پر جان مان لگاتا ہے، کیونکہ اس کو وہ کام سمجھتا ہے. ایسے میرے بھائیوں، دین کے دین تمام چیزوں سے اونچا ہے. تجارتوں سے، زمینوں سے، ڈگریوں سے اونچا دین ہے. اس پر جان مان لگا دیں. اس لیے کہتے ہیں 4 4 مہینے اللہ کے راستے میں ہمت کر کے لگاؤ، اور کام کو سمجھنے کی نیت سے اور اپنی آخرت بنانے کی فکر سے اس کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اب جیسے ماشاء اللہ بات جب تک سنی ہے ایسے بیٹھے، اس بات ان شاء اللہ جماعت کے ساتھ ہوگی. پورا خطبہ جو نماز جماعت کے ساتھ میں پڑے گا. اب جو ہے وہ تھوڑا سا تفصیل میں ہم سب کا ساتھ ہے.